اور اللہ کریم آگے ان کا عذاب بیان کرتا ہے کافروں کا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ آیتیں رکھی گئی ہیں، اگرچہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ان آیتوں کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمان تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، بولیے نا، مسلمان کس کو مانتے ہیں؟ ایک اللہ۔ ہم تو اس اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں، تو ہمیں ان آیتوں کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ ہمارے لیے ان آیتوں کے اندر کیا سبق ہے، کیا ہدایت ہے؟ ہمیں ان سے کیا سبق ملے گا؟ سمجھیے گا بات کو۔ جو شخص اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ چیز بت ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو جب اللہ سے زیادہ اہمیت دی جائے، اس کا صاف مطلب یہ ہے اس نے اس چیز کو معبود بنا دیا، اس نے اس چیز کو معبود بنا دیا۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے اللہ سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں۔ بولیے، اللہ سے زیادہ اہم، اللہ سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ کون ہے؟ اللہ۔ اہم کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ عظمت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے بعد جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، الہ کا معنی حاکم ہے۔ ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں حکم بھی تو ہی دے سکتا، ہمیں کوئی اور حکم بھی نہیں۔ ہم ایک تیرا حکم مانیں گے اور تیرے حکم سے تیرے محبوب کا حکم مانیں گے، تیرے رسول کا حکم مانیں گے۔ ہمارا خالق تو، مالک تو، رازق تو، تیرے سوا نہ ہمارا کوئی خالق، تیرے سوا نہ ہمارا کوئی مالک، تیرے سوا نہ ہمارا کوئی معبود، بلکہ تیرے سوا نہ ہمارا کوئی محبوب ہے، محبوب بھی تو ہی ہے۔ اب جس سے تو محبت کا حکم دے گا اس سے ہم محبت کریں گے، جس سے تو نفرت کا حکم دے گا اس سے ہم نفرت کریں گے۔ مسلمان کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ یہ جو حکمرانی کا تصور ہے، حکمران بھی مسلمان کے اوپر صرف اللہ ہے۔ بولیے سارے، حکمران ان بندہ مسلمان کے اوپر صرف کون ہے؟ کس کی چلے گی؟ بولو، قانون کس کا چلے گا؟ ضابطہ کس کا چلے گا؟ قاعدہ کس کا چلے گا؟ حکمران کون ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اگر ہم نے کسی دوسرے کو حکمران مان لیا، حاکم مان لیا، اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم مان لیا، تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو حاکم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حکم میرا چلے گا۔ نہیں بھائی، میرا نہیں چلے گا، میرے اللہ کا چلے گا۔ آرڈر میرا چلے گا، نہیں بھائی میرا نہیں چلے گا۔ وہ تو کس کا چلے گا؟ اللہ کا آرڈر چلے گا، اللہ کا قانون چلے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ آج جھانکی اپنے سینوں کے اندر، اگرچہ ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، مگر کچھ چیزوں کو شاید ہم نے اللہ سے بھی زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کچھ چیزوں کو، مثلا ہمارے رسم و رواج کیا ہیں؟ ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ان کو ہم نے اللہ سے بھی بڑھ کر زیادہ اہمیت دے دی ہے۔ بیٹی مسلمان کی ہو، بے پردہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو اللہ سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے۔ بولیے، اپنی مرضی کو آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، سود کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنی مرضی کو اللہ کے قانون سے بھی اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر سوچ لیں ہم کس کھاتے میں کھڑے ہیں۔